رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمشرکین والکافرین والملحدین والمنافقین والغاصبین والغالین والناصبین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں اس کو پورا کروں گا، تمہارا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری اس عبادت کے مقابلے میں اب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میرے دروازے کی طرف نہیں آتے ہیں، سیدخلون جہنم، وہ سب کے سب اپنی دنیا میں بھی جہنم میں ہیں، اپنی زندگی کو بھی جہنم بنائیں گے، اور آخرت کی جہنم تو ان کے لیے ہے ہی۔ داخرین یعنی ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو جہنم بنائیں گے، اور آخرت میں جس جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے وہاں تو ذلت اور خواری ہے ہی۔ اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں نے یہ بیان کرنے کی پچھلی مجلسوں میں کوشش کیا کہ ایک آئیڈیل سماج، ایک سوسائٹی جو آئیڈیل ہے، اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس، کچھ عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ ان عناصر میں سے ایک چیز جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے کہ اس سماج کا اپنے خدا اور خالق کے ساتھ رابطہ ہو۔ ہم اپنے خالق کے ساتھ جو رابطہ برگزار کر سکتے ہیں اور جو رابطہ بنا سکتے ہیں، اس میں دعا ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں ظاہری طور پر دعا مانگتے ہیں، لیکن میں نے ذکر کیا کہ دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں ہے۔ دعا جو چیز ہم مانگنا چاہتے ہیں، جس چیز کی آرزو ہمارے دل میں اور تمنا اور خواہش ہے، جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، ہمیں اگر ہم زبان سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں ویسے قدم بھی اٹھانا ہوں گے۔ دعا صرف زبان سے مانگنے کا نام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزوں کو مانگتے ہیں لیکن ہماری وہ دعا پوری نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ مانگنے کے ساتھ جیسا قدم اٹھانا چاہیے ہم ویسا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں ہے امام زمانہ کا ظہور، ہماری دعاؤں میں ہے جنت البقیع کی تعمیر، ہماری دعاؤں میں ہے لوگوں کی غربت کا اور فقر کا دور ہونا، بھوکوں کا پیٹ بھرنا، مریضوں کو شفا ملنا۔ لیکن چونکہ ہم صرف زبان ہلاتے ہیں، اس کے مطابق کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بجائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم میں کمی ہے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کے بجائے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم میں کمی ہے، ہم مایوس ہونے لگتے ہیں،
ہم کو اپنی کمی نہیں دکھائی دیتی ہے بلکہ ہم کو خدا میں کمی نظر آنے لگتی ہے کہ ایک طرف کہتا ہے دعا مانگو قبول کروں گا، اور دوسری طرف اتنے سالوں سے دعا، برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کبھی اس جانب توجہ نہیں دیتے ہیں کہ پرابلم ہم میں ہے، کمی ہم میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا یعنی صرف زبان ہلانا، لیکن اس کی نظر میں دعا یعنی زبان ہلانا نہیں ہے بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ میں کچھ حرکت کرنا ہے۔ اگر میں حرکت کروں گا تو یقیناً خداوند عالم اس کے اندر برکت عطا کرے گا، لیکن صرف زبان ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کل اس موضوع کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بیان کیا تھا امام رضا کا۔ اس واقعے کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں دوبارہ لائیں۔ ہم اس واقعے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو کل وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، امام اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے تھے، لیکن ابھی جب وہ گھر کے اندر آئے اور امام نے ان کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، نتیجے میں انہوں نے پلٹ کر کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو امام کا رویہ کتنا بدل گیا۔ جن کو کل تک شیعہ کہہ کر اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہے تھے، آج ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ کیوں اپنا بھائی کا انہوں نے کون سا نیک کام کر لیا، کون سا بہت بڑا کام کیا؟ صرف ایک ارادہ کہ ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ ارادہ کیا، نتیجے میں امام نے ان کو کتنا بڑا تمغہ دے دیا، کتنا بڑا ایوارڈ دے دیا، اور امام ان کو پلٹ کر کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن میں ایک جگہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خداوند عالم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ خدا کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ عجیب ایک نکتہ ہے یہاں پر، اب توجہ کیجئے گا، خاص طور پہ میرے چھوٹے بھائی۔ ایک قوم دعا مانگتی ہے خدا سے کہ خدایا ہماری حالت کو بدل دے۔ خدا کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہوں جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اگر مجھے اپنی حالت خود بدلنا ہے تو پھر میں اس سے دعا کیوں مانگوں؟ سوال واضح ہے کہ اگر مجھے اپنی حالت خود بدلنا ہے تو پھر خدا، تیری خدائی، تجھ سے دعا، تجھ سے امید، اس کا کیا؟ اگر سب مجھ کو ہی کرنا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہوں جو خود اپنی حالت نہ بدلے، تو اگر میں اپنی حالت خود بدل دوں گا تو پھر تو نے کیا کیا؟ اس نقطے کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف خدا ہم سے کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تم کو عطا کروں گا، تم جو چاہو گے میں تم کو دوں گا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہوں جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ تو ہم کو اگر اپنی حالت بدلنا ہے تو کیا کرے گا؟ یہاں پر علماء آ کر تفسیر کرتے ہیں، اصل حالت کا بدلنے والا، اصل بری جگہ سے اچھی جگہ پر لانے والا، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لانے والا، پسماندگی سے نکال کر ترقی اور کمال کروانے والا وہ خدا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر قوم ترقی کرے اور آگے بڑھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ جس بری حالت میں ہیں وہاں سے نکلیں اور آگے بڑھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جو خود اپنے آپ کو نہ بدلے، جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے ذریعے سے ہماری حالت بدلی جائے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، یعنی جو بری حالت میں ہم رہتے ہیں اس سے نکلنے کا ارادہ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی ہم ارادہ کریں گے خدا ہماری حالت کو بدلے گا۔ پرابلم ہم میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی امام رضا کے سامنے کسی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا، خدا نے ان کی حالت کو بدل دیا۔ نہ صرف شیعہ بلکہ اب وہ بھائی ہو گئے اپنے وقت کے امام کے۔
ہم نے دیکھا شب عاشور حضرت حر کو. کیا دیکھا ہم نے شب عاشور؟ کہ انہوں نے صرف ارادہ کیا ہے، ارادہ کہ میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں، اور باقی کا جو کام ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے. ارادہ حر کا تھا، اور اتنا بڑا ارادہ کہ حر کو حر علیہ السلام بنا دیا اس ارادے نے. کل جس کو امام یہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آج امام آگے بڑھ کر اپنی سواری سے اتر کر اس کو سہارا دے کر اٹھا رہے ہیں. حر نے کیا کیا؟ صرف ارادہ کیا تھا. جیسے یہ ارادہ کیا، امام نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور گلے لگایا، اپنا مہمان بنایا. حر کو شرمندہ ہونے کا بھی موقع نہیں دیا. حر کو یاد بھی نہیں دلایا کہ 2 محرم کو تیری وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں. وہ حر ہے کہ جو اپنی شرمندگی کا خود احساس کر رہے ہیں، لیکن امام اپنی طرف سے ان کو گلے لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حر نے ارادہ کر لیا ہے بدلنے کا. جب حر نے ارادہ کر لیا ہے بدلنے کا، تو اب امام کا بڑا پن ہے کہ حر کو وہ سب چیزیں یاد نہیں دلائیں گے. اور پھر کچھ علماء ایک زمانے میں ایسا کہا کرتے تھے، 2 طرح کے علماء ہیں جنہوں نے الگ الگ باتوں کو ذکر کیا ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ جملہ کہا ہے کہ حر کربلا میں گنج شہیدہ میں دفن نہیں ہوئے ہیں، باہر دور دفن ہوئے ہیں. تو کچھ علماء ایسا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حر نے امام کی لگام فرس کو پکڑا تھا. حر نے گستاخی تو کی تھی، چونکہ حر نے یہ گستاخی کی تھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گنج شہیدہ میں دفن نہ ہو سکے. لیکن کچھ علماء اس کے برخلاف ایک جملہ کہتے ہیں کہ حر اگر گنج شہیدہ میں دفن نہیں ہوئے ہیں تو معاذ اللہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے گستاخی کی تھی. اگر حر نے گستاخی کی بھی تھی تو بخشنے والا ادھر حسین تھا، ادھر حسین ہے، کریم ادھر حسین ہے، یہاں معاف کرنے والا اور بخشش دینے والا حسین ہے. اس گستاخی کے باوجود بھی حر کو اس نے اپنے بہت نزدیک کر لیا تھا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حر وہاں کیوں دفن ہیں، گنج شہیدہ میں کیوں دفن نہیں ہوئے؟ تو اس کا علماء جواب یہ دیتے ہیں کہ حر کے وہاں دفن ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اگر حسین تک پہنچنا ہے تو حر کے دروازے سے ہو کر گزرنا ہے. حر ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، حر ہم لوگوں کے لیے مثال ہے کہ ایک مرتبہ وہ امام کی لگام فرس کو پکڑتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص جس نے لگام کو پکڑا ہے، اب جناب زہرا کا رومال اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، جو ہدیہ حر کو کربلا میں ملا ہے. اور شاید ان کی اسی معرفت کی وجہ سے جو انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، تو اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ایسا ہدیہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا ہے کربلا کے میدان میں. تو حر ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ہم لوگوں کے لیے حسین تک کے پہنچنے کا راستہ ہے، اور ہماری سوسائٹی کو حسینی سماج بنانے کے لیے یہ پہلا قدم اور پہلا وسیلہ قرار پا سکتے ہیں، جہاں پر ہم کو یہ سبق اور سیکھ ملتی ہے کہ ہم حر سے سیکھیں اپنے آپ کو بدلنے کا راستہ، اور وہ ارادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان بیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد. اگر ہم دعا کے ضمن میں آ کر اپنے آئیڈیل سماج کی طرف جانے کے سفر کو دیکھیں تو ہمارے معصومین نے، ہمارے اماموں نے بہت زیادہ اس بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ بیگانہ ہیں، ہمارے لیے وہ اجنبی ہے. ہم اپنے آپ سے دریافت کریں کہ آخری مرتبہ ہمیں کب موقع ملا تھا صحیفہ سجادیہ کو اٹھانے کا، کب ہمیں موقع ملا تھا مناجات التائبین یا اس طرح کی دعاؤں کو پڑھنے کا جو ہمارے امام پوری رات جاگ کر پڑھا کرتے تھے. امام ہونے کے باوجود یہ کرتے تھے.
لیکن ہم گناہ گار ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. کتنے عجیب جملے ہیں دعاؤں کے. مثلا امام دعائے ابو حمزہ صومالی میں ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیت مولایا ذنوبی فزعت، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے آقا، جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں فزعت، کانپتا ہوں، تھرا جاتا ہوں. کیسے کیسے گناہ میں نے کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کیسے کیسے گناہ ہم لوگوں نے کیا ہے. خاص طور پہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو مجھے موقع ملا ہو اور میں نے اس کو انجام نہ دیا ہو؟ چاہے آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، ذہن کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھوں اور پیروں کے گناہ. کون سا گناہ ہے جو میں نے موقع ملا ہو اور انجام نہ دیا ہو؟ لیکن خداوند عالم نے کیا کیا؟ ایک دوسری جگہ امام زین العابدین، میں اس جملے کو اور کنٹینیو کروں گا لیکن ایک دوسرا جملہ مجھے یاد آیا، اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جوان، ایک بندہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جائے اور کہے کہ الہی انا اسأت، خدا میں نے بہت گناہ کیا ہے. تو خدا جواب میں کہتا ہے کہ ہاں بیٹا، ہاں مجھے معلوم ہے تو نے بہت گناہ کیا ہے، ولیکن انا سترتو، میں نے تیرے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے. میں نے تیرے گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے. اگر ہمارا ایک گناہ میرے سب سے نزدیکی دوست کو اگر پتا چل جائے، گناہ، یقین کیجئے کہ میرا دوست اب میرا دوست نہیں رہے گا، مجھے دھتکار دے گا. خود امام زین العابدین دعائے توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے میرے گناہوں کو زمین اور آسمانوں سے بھی چھپا کر رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خدایا تو نے میرے گناہوں کو زمین اور آسمانوں سے چھپا کر رکھا ہے. اگر زمین کو پتا چل جائے کہ میں نے کیا گناہ انجام دیے ہیں تو زمین میرے جیسے گناہ گار کو اپنے اوپر برداشت نہیں کرے گی. اور اگر آسمان کو پتا چل جائے کہ میں نے کیا گناہ انجام دیے ہیں تو وہ بھی اپنا سایہ مجھ پر باقی نہیں رکھے گا. تو خدا جواب میں کہتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، انا ستر، تو میں نے ان گناہوں کو چھپا کر رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے. میرے نزدیک سے نزدیک والے کو میرے گناہ کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے جو امام زین العابدین ذکر کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک سے نزدیکی دوست، رشتہ دار، ماں باپ، بچے، ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں. اور اگر ویسا ہی کوئی گناہ جو میں نے کیا ہے کسی دوسرے کا جب مجھے پتا چلتا ہے تو مجھے کتنی کھلبلی اور کتنا مزہ آتا ہے ان گناہوں کا مذاق اڑانے میں یا اس بندے کو دھتکارنے میں. لیکن سوچئے کہ ہمارے کتنے گناہوں کو، رات کے اندھیرے کے گناہ ہوں یا دن میں کہیں تنہائی میں انجام دینے والا گناہ ہو، سب گناہ جاننے کے باوجود اس خدا نے نہ صرف یہ کہ میرے گناہوں کے پردے کو فاش نہیں کیا ہے بلکہ اس نے کبھی نعمتوں کے سلسلے کو بھی نہیں روکا ہے. وہ ویسے ہی کنٹینیو ہے، وہ ویسے ہی چل رہا ہے. اور وقت یہ آ گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی ڈیمانڈنگ صورت میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور ایسے کر دے اور ویسے کر دے. اور وہ ہے کہ دیتا جاتا ہے اور کبھی ایسا نہیں بتاتا ہے کہ تو نے گناہ بھی کیا ہے، اس کی طرف بھی توجہ کر. وہ بھی اپنے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے اور میں بھی اپنے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہوں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اس دوسرے جملے میں، جب ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے الہی انا ندمت، اے خدا میں پشیمان ہو گیا ہوں اپنے گناہ پر، تو صرف یہ جملہ ادا کرتا ہے وہ فوراً کہتا ہے انا قبلت، میں نے تیری گناہ کے توباؤں کو قبول کر لیا ہے. اسے صرف بہانہ چاہیے ہے، اسے صرف بہانہ چاہیے معاف کرنے کا. وہ چاہتا ہے ہم سب کو معاف کرے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کے دائرے کے اندر مست ہیں، ہمیں توبہ کی امید یا ہم توبہ کی طرف نہیں جاتے ہیں.
وہ تو چاہتا ہے صرف ایک بندہ کہے انا ندم تو وہ فوراً کہتا ہے انا قبل تو، میں نے قبول کر لیا تیری توبہ کو. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں امام ایھا الشاب اذا تبت ثم نقضت فلا تستحی ان ترجع الینا. اگر ہم نے توبہ کیا، کہتے ہیں کہ اے جوان تو نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کو انجام دیا جس سے توبہ کیا تھا، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، خدا کی بزرگی کو اور اس کی مہربانی کو دیکھیے. کیا کہہ رہے ہیں امام کہ خدا ایسے کہتا ہے تو نے توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد گناہ کیا، تب بھی مت شرمانا، پھر توبہ کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا، میں پھر تیری توبہ کو قبول کروں گا. تو نے تیسری مرتبہ پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا، پھر بھی مت شرمانا، پھر بھی تو میری طرف آ جانا. کیوں؟ کیونکہ انا الجواد الذی لا ابخل، میں ایسا بخشنے والا ہوں کہ جس کے پاس بخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جتنی بار آئے گا میں اتنی بار تجھ کو معاف کروں گا. تو جتنی بار آئے گا میں اتنی بار معاف کروں گا. دنیا میں ہم لوگوں کے لیے سب سے مہربان اور رحم دل ایک ماں ہوتی ہے. دنیاوی ہستیوں میں ہم کتنی بار اس کا دل دکھائیں، کتنی بار اس کو ناراض کریں، لیکن ماں ماں ہوتی ہے. جب ہم پلٹ کر جائیں اور اس کی باہوں میں سر دیں اور اس کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ ماں معاف کر دیتی ہے. اور وہ خدا وہ ہے جس نے اس ماں کو پیدا کیا ہے، جس نے اس ماں کو پیدا کیا ہے، جس نے ماں کو ہم لوگوں کے لیے مہربان بنایا ہے، اس نے بنایا ہے. تو یقین جانیے کہ ہم لوگوں کو اپنے رابطے کو دعا کے ذریعے، توبہ کے ذریعے خدا سے برقرار کرنے کے لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دعا قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن ہم اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں. ہم اس کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ دروازہ کھولے بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں امام اس جملے کے اندر جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اذا رأیت ذنوبی فزعت، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو کانپتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمَعْتُ، لیکن جب میں تیرے کرم کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے لالچ ہوتی ہے کہ چاہے میں نے کتنے گناہ کیے ہوں، چاہے میں تجھ سے کتنا ہی دور کیوں نہ رہ گیا ہوں اور اپنے آپ کو میں نے دور کر لیا ہے تجھ سے، لیکن تیرا کرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے لالچ ہوتی ہے اور مجھے بھی یہ امید جاگتی ہے کہ یقیناً تو مجھے بھی معاف کرے گا. لیکن خدایا فَإِنْ عَفَوْتَ، اگر تو نے معاف کر دیا تو فَأَنْتَ خَيْرُ رَاحِمٍ، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا اور کون ہے میرا خدا. یہ تیرے رحم کا تقاضا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اگر تو معاف نہیں کرتا ہے، مجھ کو عذاب بھی کرتا ہے، فَأَنْتَ غَيْرُ ظَالِمٍ، تو بھی تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے تیرے مقابلے میں کھڑے ہو کر گناہ کو انجام دیا ہے. ہم گناہ کیسے کرتے ہیں؟ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ کس نے دیا ہے ہم کو؟ جس نے دیا ہے ہم اسی کے خلاف اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک باپ کا پیسہ بیٹے کو ملے، بیٹا پیسہ لے کر جا کے سپاری دے دے باپ کی. کیسا عمل ہے یہ کہ باپ کے ورثے سے پیسہ آتا ہے، اس کے حصے سے، اس کے کمائے ہوئے خون پسینے سے مجھے پیسہ ملے اور میں اپنے ہی باپ کی سپاری وہ پیسے سے دے دوں. اسی نعمت کو جو خدا نے مجھ کو دیا ہے، اسی نعمت کو جو اس نے مجھ کو دیا ہے، میں اس کے خلاف استعمال کروں اور پھر یہ توقع رکھوں کہ نہیں اب کسی طرح کا عذاب مجھ پر نہیں ہونا چاہیے. اگر عذاب ہوتا ہے تو اس میں اس نے ظلم نہیں کیا ہے، لیکن ہم سب کو یہاں پر اس کی عدالت نہیں بلکہ اس کے فضل سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ہم سب کو معاف کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج
جو بیکورڈ ہو چکا ہے، جو ترقی کے راستے سے ہٹ چکا ہے، اس کے راستے کو اور اس کے ڈائریکشن کو بدلیں، تو اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہمارا رابطہ ہمارے خدا کے ساتھ کیسا ہے، اس چیز کا ہے۔ اور اس رابطے کے لیے سب سے آسان ٹول صرف اور صرف دعا ہے۔ ہم دعا کے ذریعے سے اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، یقین جانیے کہ ہمارے سماج کا جو ابھی کا راستہ ہے یہ خود بخود بدلے گا، اور ہم ترقی کی طرف آئیں گے، ہماری تقدیر بدلے گی، ہمارے دن بدلیں گے، اور جو ہم بیکورڈ ہو چکے ہیں وہاں سے نکل کر ہم آگے ترقی والے راستے پر گامزن ہوں گے۔ لیکن اس راستے پر آنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہے ارادہ۔ ہمیں مضبوط ارادہ کرنا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو شخص بھی توبہ کرے گا، یعنی ارادہ کرے گا پلٹنے کا اپنے پروردگار کی طرف، توبہ یعنی پکا ارادہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے کا، اور اس ارادے کو کرنے کے بعد ایمان لائے گا اس بات کے اوپر کہ مجھے اپنے پروردگار کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہے نا کہ ادعونی، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اس پر مجھے بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کی طرف پلٹوں گا تو وہ قبول کرے گا۔ یہ بھروسہ ہم کو ہونا چاہیے۔ ہم جو توبہ نہیں کرتے ہیں، پلٹتے نہیں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ ہماری بات کو سنے گا یا نہیں سنے گا۔ تو خدا کہتے ہیں پہلے پلٹو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جس دن ہمیں اس وعدے پر بھروسہ ہو جائے گا، ہمیں پلٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پر کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا۔ اگر کسی مشکل میں ہم گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ہم ہر تنکے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اپنا مسئلہ سالو ہو جائے، اس سے ہو جائے، اس سے بھی مل لوں، اس سے بھی مل لوں، اس سے بھی ملاقات کر لوں، اس کا بھی سورس استعمال کر لوں، وہ پارٹی سے بھی کسی طرح سے مدد لے لوں۔ کیوں ہم یہ سب پارٹی کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں یہ سب سورسز کے پاس جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم سب کے پاس جاتے ہیں، لیکن جہاں حقیقت میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہے۔ حضرت یوسف کا وہ واقعہ یاد کرنے کی جگہ ہے کہ جب حضرت یوسف نے اس بندے کو کہ جو ابھی آزاد ہو کر جا رہا تھا اور اس بادشاہ کے پاس جا کر اس کے لیے شراب بنانے کا کام شروع کرنے والا تھا، اس سے حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جب اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے عزیز کے پاس جانا تو میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ نتیجہ کیا ہوا تھا؟ حضرت یوسف نبی خدا ہیں، حضرت یوسف کو پتا ہے کہ اس دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گیا اور بھول گیا، اور حضرت یوسف کئی سال زندان میں رہے۔ اور پھر بعد میں جبرائیل نے انہیں اس کی طرف متوجہ کرایا کہ اگر اس کے بدلے تم خدا سے کہتے تو اتنے ٹائم تم زندان میں نہیں رہتے۔ یا حضرت ابراہیم کو جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ ابراہیم کسی مدد کی ضرورت ہے تو کہو میں تمہاری مدد کروں۔ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں مدد کی ضرورت تو ہے، لیکن تم سے نہیں، اس سے۔ وہ چاہے میری مدد کرے، میں اس سے مدد مانگوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا فوراً آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سالم بھی رہنا۔ یہ دو نبی یا اس طرح کے اور انبیاء کے واقعات، یہ لوگ اتنے پاورفل ہونے کے باوجود، جو پہاڑ کو اگر کہیں کہ اپنی جگہ سے ہل جا تو ہل جائے گا، جو پرندوں کے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کو آواز دیتے ہیں تو وہ پرندہ بن کر واپس آتا ہے، حضرت ابراہیم۔
اس طرح کی ہستی ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے میں مدد مانگوں گا اور مجھے اس سے مدد کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں. جب وہ لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیوں نہیں مانگے اس سے؟ ہم کیوں اپنے رابطے کو اس کے ساتھ مضبوط نہ کریں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، جناب یوسف کر رہے ہیں، جناب موسیٰ کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے امام علی اور امام حسین علیہ السلام عصر عاشور کربلا کے میدان میں گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. حسین ہونے کے بعد مدد مانگ رہا ہے تو ہم حسینی کو مدد مانگنے میں کس چیز کی شرمندگی؟ امام علی علیہ السلام کی دعاؤں کو اور ان کے جملوں کو اللہ کی بارگاہ میں جیسے وہ ذکر کرتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی کو اور ہمارے سماج کو بدلنے میں مدد ارادہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر آنا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایمان کہ جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو وہ ہمیں آدھے راستے پر چھوڑے گا نہیں، وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا. اور ایک مرتبہ وہ مل گیا اور اس نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس کے اور ہمارے بیچ میں رکاوٹ بن سکے. پھر وہ جو دینا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو وہ روکنا چاہے گا کوئی دے نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خدا ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور عمل صالح کو انجام دے گا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پھر وہ ممکن ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. یعنی کامیاب ہونے کا راستہ خدا ہم کو اس طرح سے بتا رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے جھجکتے اور ہچکچاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر میں یہ راستے کے اوپر جاؤں گا تو میری کمائی کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، ان کا خیال کون رکھے گا، اور پھر میری جان، میری مال، یہ تمام چیزوں کا کیا ہوگا. تو قرآن میں دوسری جگہ خدا ارشاد فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو خدا کہتا ہے کہ تم کو کوئی بھی ایک ایسی چیز جو میں نے تمہارے لیے نہیں لکھا ہے وہ تم کو آ کر نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. کوئی بھی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. تو ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ روزی روٹی وہ دے گا جو پہلے دیتا تھا اب بھی دے گا. میرے بال بچوں کی حفاظت مجھے لگتا ہے میں کرتا ہوں، لیکن زندگی، موت، فائدہ، نقصان سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہیں کہ جو اپنے بچے کو پالتے ہیں، ہم نہیں پالتے ہیں. رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے. میرا ایک دوست سیریا میں شہید ہوتا ہے جناب زینب کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے. خدا تمام مدافعین حرم کے درجات کو بلند کرے. جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو ایک جوان لڑکا تھا جس کے 3 بچے تھے اور عمر اس کی 30 سال سے بھی کم کی تھی، 30 سال کا بھی نہیں ہوا تھا اور 3 بچے تھے. تو میں اس کے گھر پر اس کی فیملی، اپنی فیملی کو لے کر اس کی فیملی سے ملنے کے لیے ہم لوگ کچھ دوست لوگ سب لوگ مل کر گئے تاکہ جا کے اب اس کے جو بیوی ہے اور بچے ہیں ان کو کسی طرح سے تعزیت اور تسلیت پیش کریں. ابھی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو اس کی بچی جو تقریباً 4-5 سال کی تھی، اور اس وقت میری بچی، میرے ایک بیٹے کی عمر بھی اتنی ہی تھی، تو اس کو دیکھ کر میں یہ فیل کرنے لگا کہ کیا عجیب ہو گیا نا، یہ اپنی بچی کو چھوڑ کر چلا گیا، اب اس کی بچی بیچاری یتیم ہو گئی ہے. تو میرے ساتھ یہ فیلنگ جب میں کر رہا تھا، سوچ رہا تھا اس طرح کی بات کو کہ اب یہ یتیم ہو گئی ہے، تو میرے ساتھ میرا ایک دوسرا دوست بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کو ذکر کیا کہ دیکھو کتنے بچپن میں، کتنی چھوٹی عمر میں یہ یتیم ہو گئی ہے، اب اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اور اس کا باپ اس کا بہت خیال رکھتا تھا. چونکہ میں جانتا تھا وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے کہا اس کا باپ اس کا بہت خیال رکھتا تھا.
جب میں یہ اس طرح کی بات کر ہی رہا تھا تو جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا دوست تھا مجھے ایک مرتبہ زور سے کوہنی مارتا ہے, کہتا ہے کیا کفر بک رہے ہو. میں نے کہا کیا برا کہہ رہا ہوں, صحیح تو کہہ رہا ہوں, اس کا باپ اس کا بہت خیال رکھتا تھا, اب اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. تو وہ ایک عجیب جملہ کہتا ہے, کل تک اس کا باپ اس کا خیال رکھتا تھا, اب جناب زینب اس کا خیال رکھیں گی. یہ جو ایمان ہے, یہ جو سوچنے کا اور دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہے کہ اگر میں جناب زینب کے راستے پر گیا ہوں تو اب میرے بچوں کا خیال جناب زینب رکھیں گی, یہ ایک سوچنے کا طریقہ ہے. اور ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا باپ اس کا خیال رکھتا تھا. ہم لوگ اگر حسینی راستے پر چلنا شروع کریں گے اور اگر ظاہری طور پہ کوئی مشکلات کا ڈر بھی ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کل تک میں اپنے لیے جی رہا تھا تو اب حسین کے لیے جی رہا ہوں. اب جب میں حسین کے لیے جی رہا ہوں تو میرے بچوں کا, میری فیملی کا, میری روزی روٹی کا ذمہ حسین کا ہو جائے گا. مجھے اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے یہاں کسی طرح کا بخل بھی نہیں پایا جاتا ہے. میں محدود سورسز کے ساتھ ریلیٹ تھا, میرے سورسز, میرے امکانات, میری فیسلٹیز بہت کم تھی. اگر میں اپنے بچے کا خیال بھی رکھوں گا تو محدود خیال رکھوں گا. حسین کا رابطہ ہو گیا ایک نامحدود طاقت کے ساتھ میں, یعنی خدا کے ساتھ میں. حسین کے ہاتھ میں خدائی ہے. اب وہ اگر میرے بچے اور میری فیملی کے اوپر نظر کریں گے تو جو میں سوچ نہیں سکتا ہوں وہ بھی حسین ان کو عطا کریں گے. لیکن یہ سوچنے کا طریقہ, اس کے لیے ضروری ہے ایمان کا مضبوط ہونا, دل کی آنکھ کا کھلنا. جب تک دل کی آنکھ نہیں کھلے گی یہ باتیں ہم لوگوں کو ہوا میں لگیں گی. لیکن دنیا میں ایسی ہستیاں آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھیں کہ جن کو حسین نے ایک رات میں اتنا عطا کر دیا ہے جو ہم 1000 سال کی زندگی میں بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. جناب زہیر اس کی بڑی مثال ہے. جناب زہیر تیسرے خلیفہ کے نزدیکی ساتھیوں میں سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ امام حسین کا خیمہ اگر کہیں لگتا ہے تو اپنا خیمہ دور لگائیں تاکہ حسین سے کوئی ملاقات بھی نہ ہو. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جس وقت زہیر نے اپنے راستے کو بدلا اور حسین سے نزدیک ہوئے تو پھر امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں بھی تجھ سے راضی, میرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے. ایک رات میں, کچھ دنوں میں زہیر کہاں سے کہاں چلے گئے. جو حسین سے وابستہ ہوگا وہ ایک رات میں 1000 راتوں کا, 1000 مہینوں کا سفر طے کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں ہم سب نجات کی کشتی ہیں, ہم سب نجات کی کشتی ہیں, لیکن ہم سب کشتیوں میں سب سے تیز کشتی حسین کی کشتی ہے. اور یہ جو فرش عزا ہے یہ حسین کی ایک کشتی کا نام ہے. اس فرش عزا سے ہم کو کچھ لمحوں میں کئی مہینوں اور کئی سالوں کے سفر کو طے کرنا ہے. اس فرش عزا میں یہ طاقت ہے, یہ صلاحیت ہے کہ ایک رات میں لوگوں کو کہاں سے کہاں لے جائے. ہم لوگوں کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. اگر ہم آئیڈیل سماج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں حسینی کشتی میں آنے کے بعد اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بڑا ارادہ کرنا ہوگا. اگر ارادہ نہیں کریں گے تو ہماری پیدائش کے وقت سے لے کر, پیدائش بھی نہیں بلکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب سے مجلسوں کو سنتے ہیں, اور پھر مرنے کے بعد ہمارے جنازے پر بھی مجلس ہوگی ایصال ثواب کی انشاءاللہ. اس وقت سے لے کر مرنے کے بعد تک مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ مجلس اس انسان کو بدلے گی, اس انسان پر اثر ڈالے گی جو بدلنے کا ارادہ کرے گا. ارادہ بہت ضروری چیز ہے. ارادے کے بغیر یہ مجلس بھی کسی کو بدلتی نہیں ہے. مجلس نہیں بدلتی ہے مطلب یہ کہ اس بندے کے اندر پرابلم ہے کہ اس مجلس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اس کو حاصل نہیں کر پا رہا ہے. مجلس میں طاقت ہے, اس فرش عزا میں طاقت ہے, لیکن رکاوٹ ہماری طرف سے ہے.
ارادہ نہ ہونے کی ایک شیلڈ جو لگی ہوئی ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ہم توڑتے ہیں تو امام حسین کے نام میں، صرف نام میں اتنی تاثیر ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے. ذکر حسین تو اس سے زیادہ بڑی تاثیر گزار چیز ہے. امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کا ایک حصہ بھی اگر بہت سے لوگوں نے سنا ہے تو ان کی زندگی کہاں سے کہاں ہو گئی ہے اور بدل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے جو قربانی پیش کیا ہے اور جس مقصد کے لیے قربانی کو پیش کیا ہے وہ مقصد بھی بہت بڑا تھا اور یہ حسین کی ذات بھی بہت بڑی تھی. عزیزو، یہ سننا بہت آسان ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود اپنے لیے ارشاد فرمائیں کہ قتل تو مظلوما، مجھے مظلوم مارا گیا ہے. قتل تو عطشانا، مجھے پیاسا مارا گیا ہے. میرے گال کو زمین پر رگڑا گیا ہے. شمر نے امام حسین کے بالوں کو پکڑ کر امام حسین کے سر کو زمین پر رگڑا ہے. جب اس طرح کے جملوں کو اور اس طرح کی قربانی کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ خیال آنا چاہیے کہ کیوں حسین نے اس طرح کی قربانی کو پیش کیا ہے. بس عزاداروں، میں نے سوچا ہے کہ ایک روایت بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. امام حسین کے لیے جو جملہ ملتا ہے کہ امام حسین کو مظلومیت کے عالم میں کربلا میں شہید کیا گیا ہے، اس مظلومیت کے بارے میں پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل تو بہت سے لوگ کیے گئے ہیں، کربلا میں بھی الگ الگ بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، لیکن جس طرح کی شہادت امام حسین کی ہوئی ہے اس طرح کی شہادت کربلا میں کسی اور دوسرے شہید کی نہیں ہوئی ہے. خود امام ذکر کرتے ہیں امام حسین کو شہید کیا گیا ہے پیاس کے عالم میں. یہ کامن ہے، دوسرے بھی جو شہداء تھے انہیں پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں امام حسین کی شہادت میں پائی جاتی ہیں جو کسی دوسرے شہید کے ساتھ نہیں. اور شمر بیان کرتا ہوئے یوں کہتا ہے کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ حسین سجدے کے عالم میں ہیں اور حسین سجدے سے اٹھ نہیں رہے ہیں تو میں نے اپنا خنجر نکالا. خنجر نکال کر آہستہ آہستہ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا. جب بڑھ رہا تھا تو بڑھتے ہوئے راستے میں جب کوئی پتھر مجھے دکھائی دیا ہے تو میں نے اس خنجر کو اس پتھر پر مارا ہے. ہم لوگوں کے گھر میں یہ جو چاقو ہوتی ہے اگر وہ پتھر پر ماری جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاقو کی دھار ختم ہو جاتی ہے، دھار نہیں رہتی ہے اس کے اندر. تو شمر کہتا ہے کہ میں نے خنجر کو پتھر پر مارنا شروع کیا، جو پتھر مجھے راستے میں دکھا ہے، تاکہ میں حسین کے پاس جب جاؤں تو میرا خنجر کند ہو چکا ہو، اس میں کسی طرح کی دھار نہیں تھی. بس عزیزو، اس روایت کو میں مکمل کروں گا لیکن اس سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب سے اسلام آیا تھا اسلام نے اس بات کی تاکید کیا تھا کہ اگر جانور کو بھی ذبح کرنا چاہتے ہو تو اسے پہلے پانی پلانا، اسے ایسے ہتھیار سے ذبح کرنا کہ جس ہتھیار سے آسانی سے اس کی گردن جدا ہو سکے اور کٹ سکے، تاکہ اس کو ہتھیار کے کند ہونے کی وجہ سے، چاقو کے کند ہونے کی وجہ سے درد کا احساس کم سے کم ہونا چاہیے. عزادارو، اب یہ شمر والی روایت کی طرف آئیے اور دیکھیے جو نقل کی گئی ہے. روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ کند خنجر لے کر امام حسین کے نزدیک پہنچتا ہے اور جب امام حسین کے گلے پر چلانا چاہتا ہے تو خود ذکر کرتا ہے، خود کہتا ہے کہ جب میں وہ خنجر چلا رہا تھا تو وہ اتنا کند ہو چکا تھا کہ گلے پر چل نہیں رہا تھا، گلے کو کاٹ نہیں رہا تھا. تو میں نے حسین کے گلے کو خنجر سے کاٹا نہیں تھا بلکہ خنجر مار مار کے حسین کے گلے کی ہڈی کو میں نے توڑا تھا. اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. تو عزادارو، امام حسین علیہ السلام کو اس عالم میں وہ
ذبح کر رہا ہے، وہ امام حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے۔ بس اور ایک روایت ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہم کو یہ تاکید کی گئی ہے جب کسی جانور کو ذبح کرو تو کوشش کرنا کہ کوئی دوسرا جانور اس کی ذات کا نزدیک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب اپنے جیسے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل بہت دکھتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، لیکن ہائے رے میرا مولا حسین، شمر ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے کند خنجر سے وار کر رہا ہے، تلے زینبیہ پر جناب زینب آواز دے رہی ہے، اے شمر یہ کیا کر رہا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار، مددگاروں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم بخاری سجاد حسین غلام مہدی، مرحومہ صرف النساء قاسم علی، مرحومہ زینب بیگم محمد علی، مرحوم رضا حسین محمد علی، مرحوم یاور حسین رضا حسین، اور کل مرحومین، خاص طور پہ مدافعین حرم، علماء اسلام جو مرحوم ہو چکے ہیں، تمام ارواح کو ایصال فرمائیں۔